اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر انسانوں کو اپنے در کا فقیر کہا ہے، اور یہ فقیری ہی انسانوں کی کامیابی اور نجات کا سبب ہے۔ دنیا میں بہت سارے شاہ ہو سکتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ حکمران ہو سکتے ہیں، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور سب کے سب اس کے در کے فقیر ہیں، اور وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، سب کو نوازنے والا ہے۔ اس کی عطا اور اس کے نوازنے کا انداز بڑا مختلف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے فوراً پکڑنا شروع کر دینا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کی پشت پر کوئی ایک جاندار بھی زندہ نہ رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے فوراً پکڑنے لگے تو پھر زمین کی پشت پر کوئی جاندار زندہ نہ رہے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ اس بات کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، اور اس مقررہ مدت سے پہلے لوگوں کو پکڑتا نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا، وہ جانتا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں، اس لیے وہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب میرے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العزت بے پرواہ بھی ہے اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا بھی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اسے کسی کی پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی کے عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تعریف کیا گیا ہے، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ پر ایک نئی مخلوق کو لا کے کھڑا کر دے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے مان لو اور اپنی کامیابی کے راستے پر چل پڑو کہ تم سب کے سب اللہ رب العزت کے در کے فقیر ہو۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ جو چیز ہے نا تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو لے آنا، یہ اللہ پر بالکل مشکل نہیں ہے، یہ چیز اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اس لیے آؤ اپنے رب کی طرف، اس کے در کے فقیر بن جاؤ، اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں میں اس سے اس طرح مانگو جس طرح ایک فقیر مانگا کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ چوکوں چوراہوں پر جب آپ کی گاڑی کسی جگہ آ کے کھڑی ہوتی ہے، کوئی اچانک سے آ کے آپ کی کھڑکی پر ناک کرتا ہے اور پھر آپ سے مانگنا شروع کرتا ہے،
پھر وہ اپنی بے بسی آپ کے سامنے رکھتا ہے، بار بار آپ سے سوال کرتا ہے، آپ رخ بدلتے ہیں وہ دوسری طرف سے آتا ہے، آپ کی گاڑی میں 4 لوگ بیٹھے ہیں وہ چاروں کھڑکیوں پر جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک فقیر کے مانگنے کا انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم بھی میرے در کے فقیر ہو، مانگنا چاہتے ہو تو اپنے رب سے اس طرح سے مانگا کرو جس طرح سے ایک فقیر مانگتا ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہے، اختیار کی کثرت ہے، دولت کی کثرت ہے تو تم بہت بڑے بن چکے ہو۔ عزیز بھائیو، قارون کے پاس کتنی دولت تھی، حامان کے پاس کتنا بڑا اختیار تھا، فرعون کتنا طاقتور تھا، نمرود کے کیا کہنے تھے، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح، جب رب کے سامنے آئے تو اللہ رب العزت نے ایک آن میں بے بس کر کے پھینک دی۔ مت سمجھا کریں اپنے آپ کو طاقتور، مت سمجھا کریں اپنے آپ کو اختیار والا، مت سمجھا کریں اپنے آپ کو بہت بڑا۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب مانگنے والے ہو، اللہ، اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو۔ اور یاد رکھنا وہ در ایسا در ہے جس سے وہ کسی کو لوٹایا نہیں کرتا، وہ دیتا ہے، لیکن یہ بات بھی تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے سامنے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ ذات ہے جو تم سب کو لے کے چل رہی، اس لیے اس کے سامنے آ کے جھک جانا، اس سے مانگنا، اس سے طلب کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھ لینا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھ لینا، میرے بھائیو اسی کے اندر کامیابی، اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر انسان کے لیے سرخری موجود ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے در کے اندر لوگوں کے لیے راستے کھلے ہیں، وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی پھر بچ نہ پائے، لیکن وہ مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ چل کے آئیں اس کی طرف۔ اور یہ بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر جن پر تمہیں بڑا مان ہو سکتا ہے، سب کے سب اس کے سامنے بے بس ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ کے تلے دبا ہوا کسی کو آواز دے گا کل قیامت والے دن کہ آؤ میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لو، چاہے اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اللہ کہتے ہیں وہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو پھر میں کیوں کسی کی وجہ سے اپنی قبر کو بھاری کروں، میں کیوں کسی کی وجہ سے اپنے اوپر لوگوں کے گناہوں کے بوجھ لادنے شروع کر دوں، میں کیوں لوگوں کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کے بوجھ اتنے زیادہ کر لوں کہ پھر میرے اندر ان کو اٹھانے کی سکت باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ کے اندر لگا ہوا کسی کو پکارے گا تو وہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، اے نبی آپ جن لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں نا، این ممکن ہے بہت ساروں کو یہ باتیں سمجھ نہ آئیں، یہ باتیں ان کو سمجھ آئیں گی
الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بغیر دیکھے ہوئے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرے گا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے آپ کے لیے پاکیزگی اختیار کرے گا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے گناہوں کے اندر تم اپنے آپ کو ڈبو لو یا پارسائی کے درجے پر اپنے آپ کو فائز کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے جانا اسی کی طرف ہے۔ ہاں، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والا ہے اور پھر اس ڈر کے ساتھ اپنے رب کے لیے نماز کو قائم کرنے والا ہے، اس کا لوٹنا اپنے رب کی طرف کیا ہی کمال ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں میرے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں، بڑی زبردست باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، لوگو ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کیا دھوپ اور چھاؤں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کیا زندہ اور مردہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارا رب تم سے مخاطب ہے، ذرا غور تو کرو، وہ تم سے کہہ رہا ہے تم اس کے در کے فقیر بن جاؤ۔ اگر اس کے در کے فقیر بن گئے تو تم دیکھنے والے ہو، اگر اس کے در کے فقیر بن گئے تو تم روشنی والے ہو، اگر اس کے در کے فقیر بن گئے تو تم چھاؤں والے ہو، اگر اس کے در کے فقیر بن گئے تو تم زندگی والے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس بات کو یاد رکھنا، اندھے بھی ہو، تاریکیوں والے بھی ہو، تم اپنے آپ کو دوپہر کی دھوپ میں، تپتی دھوپ میں کھڑا کرنے والے بھی ہو، اور تم مردہ سے ہو۔ ان اللہ یسمع من یشاء، ہاں اللہ جس کو چاہے گا اس کو اپنی باتیں سنوا دے گا۔ وما انت بمسمع، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے، من فی القبور، وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ آیت اکثر ہمارے لوگوں نے ایک خاص پیرائے کے اندر بیان کی کہ آپ قبروں والوں کو سنا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ پیچھے پڑھیں نا تو یہ زندوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں، وہ اتنے زندگی سے دور جا چکے ہوتے ہیں کہ جس طرح قبر والے کی قبر پر کھڑے ہو کے آپ کوئی بات کریں وہ بات اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی، وہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں، جیسے قبر میں پڑا ہوا ہے بالکل اس کی وہ کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، لوگوں زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی بات سنا دیتا ہے، آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، جو زندگی کی قبر میں اتر چکا، آپ اس کو کیسے سنائیں گے؟ جس کا دل مر چکا آپ اس کو کیسے سنائیں گے؟ جس کی روح دفن ہو چکی آپ اس کو کیسے سنائیں گے؟ ان انت الا نذیر،
اے نبی آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، آپ لوگوں کو ڈرائیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے اور آپ کہیں گے کہ لوگوں زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، لوگوں دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے، لوگوں تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہے، لوگوں دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے۔ آؤ اپنے اللہ کی طرف چل پڑو، زندگی کی مشکلات کا حل، زندگی کی پریشانیوں کا حل، دکھوں کا مداوا، تکلیفوں کا علاج اللہ رب العزت کے پاس۔ اس کے سامنے جھک جاؤ، اس سے مانگنے والے بن جاؤ۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو پورے حق کے ساتھ ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، پورے حق کے ساتھ۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ ہم نے اس کی طرف کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ کوئی امت ایسی نہیں جس کی طرف کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور اے امت محمد آپ کی طرف ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی یہ کتاب قرآن مجید یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو اب جٹلا دیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جٹلا چکے ہیں۔ یہ نہیں مانتے، نہ مانے، یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھ کر اپنے رب سے منہ موڑ رہے ہیں تو موڑ لیں۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں، وہ کیسے عطا کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں کچھ لوگوں کی کامیابیاں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کیا تھے یہ لوگ؟ کتنے با اختیار تھے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بے بسی کی تصویر تھے، لیکن واللہ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ منظر نامے بدل کے رکھ دیتے ہیں، کیفیات کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ غزہ کے اندر وہاں کے مجاہدین اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کر رہے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ کار یہ بات کہہ رہے ہیں، قیدیوں کے تبادلے کا اتنا پیچیدہ نظام جو حماس نے طے کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ ان کے پاس تو کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، ان کے پاس تو سوچنے کے لیے بڑے بڑے کوئی ادارے نہیں ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو رب کے در کا فقیر بن گیا فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کو کافی ہو گیا۔ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، لوگو تم سب کے سب اللہ رب العزت کے فقیر ہو۔ جو رب کا فقیر بن گیا پھر وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ کہتے ہیں پھر کافروں کو ہماری پکڑ نے پکڑ لیا، بتاؤ تو صحیح پھر میرا عذاب کیسا تھا، کیسا تھا میرا عذاب، ان سے پوچھو تو صحیح کیسے ہم نے ان کو پکڑا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بڑی زبردست آیات ہیں، واللہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رات کی خاموشی میں ان آیات کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ جب زندگی کی کسی بڑی پریشانی میں آ گئے پھر ان آیات کو اٹھا کے دیکھیے گا، آپ کو ایک مختلف چیز ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش کو اتارتا ہے،
फ़अख़रजना बिही समराति, फिर वो उसके साथ फलों को उगाता है जिनके रंग मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला जमीन से फल निकालता है, खेतियां निकालता है, उनके रंग मुख्तलिफ होते हैं। व मिनल जिबाल, और पहाड़ों में से भी कितने ऐसे हैं, जुदादुन बीजुन, जिनके रंग सफेद हैं, और उनके अंदर कुछ ऐसे हैं जिनके रंग सुर्ख हैं। उनके अंदर सफेद धारियां भी हैं, सुर्ख किते भी हैं, उनके रंग मुख्तलिफ हैं। वगराबी बुसूद, और कितने पहाड़ ऐसे हैं जो स्याह रंग के हैं, सफेद भी हैं, सुर्ख भी हैं, और उनके अंदर कितने मुख्तलिफ रंग, और कितने ऐसे हैं जो कि काले स्याह हैं। वमिनन नास, इसी तरह लोगों में से, वद्दवाब, और जानवरों में से, वल अनआम, और चुपायों में से, मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिक, इसी तरह उनके रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। सबके रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले वो हैं जो रब को जानने वाले हैं। बड़ी काबिल गौर आयत है। जरा देखें ना, वो कहता है वो आसमान से पानी उतारता है, फिर उसके साथ वो मुख्तलिफ तरह के फल निकालता है। फिर तुम देखते हो कि पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ रंग हैं, कोई सफेद है, कोई सुर्ख है, कोई काला स्याह है। इसी तरह लोगों में भी ऐसा है, जानवरों में भी ऐसा है, और चुपायों में भी ऐसा है कि उनके रंग मुख्तलिफ हैं। हर एक अपने रंग के अंदर रंगा हुआ है। ना रब को काले से कोई फर्क पड़ता है, ना उसको सफेद से कोई फर्क पड़ता है। लोगों, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर ये बात कहते हैं, सिबगत अल्लाह, लोगों अल्लाह का रंग। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका हो सकता है। ये सफेद होना, ये सुर्ख होना, ये स्याह होना, ये कोई माना नहीं रखता। जानवरों में भी ऐसे हैं, चुपायों में भी ऐसे हैं, पहाड़ों में भी ऐसे हैं, मुख्तलिफ रंग हैं। ये सब उसने पैदा किए हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, लेकिन अल्लाह से तो वो डरने वाले हैं जो इल्म वाले हैं। रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रंगों से फर्क पड़ता होता तो शायद बिलाल कभी जन्नत का सरदार ना होता। अगर रंगों से फर्क पड़ा होता तो जमीन पर चलते हुए बिलाल के कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई ना देती। अल्लाह कहते हैं ये रंग हैं, पहाड़ों के भी हैं, जानवरों के भी हैं, इंसानों के भी हैं, लेकिन इन रंगों में एक रंग आपके रब का रंग है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं सिबगत अल्लाह, लोगों अल्लाह का रंग। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से खूबसूरत रंग किसका हो सकता। और यहां कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, लोगों अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले वो हैं जो इल्म वाले हैं। इन्नल्लाह अजीजुन गफूर, बिलाशुबा अल्लाह गालिब भी है और बख्शने वाला भी है। आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। वल्लाह क्या हमारे उलमा, क्या हमारे पेशवा, क्या हमारे इंटेलेक्चुअल्स, क्या हमारे उमरा, सब के सब दुनिया के अंदर डूबे हुए, दुनिया के पीछे भागने वाले। अल्लाह ताला अपने बंदों की निशानियां बयान कर रहे हैं। ये उलमा कौन है? इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, वो जो अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाले हैं। व अकामुस्सलाह, और वो नमाज को कायम करने वाले हैं।
वअनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, फिर वो एलानिया तौर पर भी और खामोशी के साथ भी अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करने वाले हैं। दुनिया के पीछे भागने वाले अल्लाह के नहीं हैं। अल्लाह के वो हैं जो अल्लाह की किताब पढ़ने वाले हैं। अल्लाह के वो हैं जो अपनी पेशानियों को अपने रब के सामने रख देने वाले हैं। अल्लाह के वो हैं जो दुनिया के माल को अपने रब के लिए खर्च कर देने वाले हैं। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं यरजून तिजारतन, फिर वो इसको एक तिजारत के तौर पर लेते हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी ये तिजारत लन तबूर, कभी खसारे से दो चार नहीं होगी। अल्लाह की किताब को पढ़ना, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना और अल्लाह के लिए अपने माल खर्च करना, अल्लाह कहते हैं ये इनकी तिजारत है। और वो ये कहते हैं ये तिजारत वो तिजारत है जो कभी हमें खसारे से दो चार नहीं करेगी। एक दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ये बात कहते हैं, क्या नबी इनसे कह दीजिए आओ मैं तुमको वो तिजारत बताता हूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे देगी। वो तिजारत क्या है? तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ और तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। ये तिजारत है। और अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे वो ये समझते हैं ये तिजारत कभी हमें खसारे से दो चार नहीं करेगी। अल्लाह कहते हैं हाँ फिर सुनो, फिर ऐसा होगा कि जब वो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं ना कि हमारे अमल का हमें पूरा पूरा बदला दिया जाए, तो अल्लाह कहते हैं फिर हम उनको पूरा पूरा बदला भी देंगे, व यजीदहुम मिन फजली, और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी देंगे। ऐसा ही है ना। और मेरे भाइयों जरा देखें तो सही, एक नेकी का बदला 10 है कम से कम। एक नेकी का बदला एक नहीं है, कम से कम 10 है और इससे कई गुना ज्यादा है। और लोगों के अपने अपने अंदाज हैं। बात तो लंबी है लेकिन एक वाकया रख के अपनी बात खत्म करता हूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला एक दिन मदीने की ज़मीन में जिस तरह ये ट्रेन गुजरती है या कोई गाड़ी गुजरती है, हल्की सी थरथराहट आती है, ऐसी थरथराहट थी और गर्द उड़ रही थी। अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा आज क्या हुआ है? लोगों ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का तिजारती काफिला आज मदीने के अंदर दाखिल हुआ। कितना बड़ा होगा, कितने ऊंट कितने घोड़े होंगे उसके अंदर, इतना बड़ा तिजारती काफिला। अम्मा जान कहने लगी कि अब्दुर्रहमान भी बड़ा अजीब है, मैंने अल्लाह के नबी से सुना ये छलांगे लगाता हुआ जन्नत के अंदर चला जाएगा। वो सुनने वाले ने जाके अब्दुर्रहमान के जाके कहा, वो जिस तरह खातों में बंदा चढ़ा रहा होता है चीज़ें, वो खाते चढ़ा रहे थे। किसी ने कहा अब्दुर्रहमान तू इधर खाते चढ़ा रहा है, उधर तेरे बारे में बातें की जा रही हैं, क्या बात हो रही है? तेरे बारे में ये कहा गया है। किसने कहा है? अम्मा जान ने कहा है। खाते वहीं पर बंद किए, भाग गए, कहने लगे मुझे बतलाइए क्या वाकयातन आपने सुना है? कहा हाँ अब्दुर्रहमान मैंने अल्लाह के नबी से ये सुना है। कहने लगे फिर गवाह हो जाइए, आज जो आया है सब का सब मेरे रब का है। अल्लाह ताला कहते हैं हाँ ये वो लोग हैं जो फिर कहते हैं कि हमारी तिजारत हमें कभी खसारे से दो चार नहीं करेगी। ये अपने अल्लाह के साथ तिजारत करने वाले हैं और इनकी तिजारत यरजून तिजारतन, वो ये चाहते हैं कि जो उनकी ये तिजारत है
उन्हें इस बात की उम्मीद है कि ये कभी खसारे से दो चार नहीं होंगे। आइए अपने रब के दर के फ़कीर बन जाइए। फ़कीर भी तिजारत किया करता। ज़रा पहली आयत से यहाँ तक दोबारा आइए ना, और इन सारी बातों पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं तुम मेरे दर के फ़कीर हो, फिर आखिर में कहते हैं ये जो तुम फ़कीर बने हो ये तुम्हारी तिजारत है, इसके अंदर तुम्हारा अपना कुछ नहीं, और तुम उम्मीद करते हो कि ये तिजारत तुम्हें कभी खसारे से दो चार नहीं करेगी। अल्लाह हमें भी ये वाला ताजर बना दे कि हम अपने रब के साथ तिजारत करें और इस तिजारत के अंदर कामयाब हो जाएं। अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।